بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم اجتماع اور کانفرنس جن لوگوں نے اس کے انعقاد میں جتنا حصہ ڈالا، اللہ رب العزت ان کو اس قدر برکتیں اور آخرت کے اجر سے نوازے، ان کے عمل اور علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ضلع سرگودا کہ اس آپ کے شہر غلوال کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک ولی کامل، استاذ کامل، قائد کامل، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب میانوی کی صورت میں ایک مربی بھی عطا کیا، ایک مشفق استاذ بھی عطا کیا، اور ایک عالم باعمل بھی عطا کیا۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں جو زندگی میں قدر والوں کی قدر پہچان لے۔ یہ جملہ آپ نے سمجھا ہے؟ زندگی میں قدر والوں کی، اردو نہیں آتا، قدر والوں کی قدر پہچان لے، ورنہ پیچھے قبران لمبن دا فائدہ کوئی نہیں، لیپا لوپی دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت دا حکم ہے کہ ختم نبوت تے موضوع تے گفتگو کرنی ہے، گلہ میرا باندھے، اور الحمدللہ تھکا ہویا بھی ہے۔
اور پھر دوسرا انہاں ساتھیاں دی خواہش میں نے کھڑا بھی کر دیتا ہے تو جڑے کھڑے ہو جاواں تے پھر بامن دی گل کوئی نہیں ہو سکتی، ایک نہیں دو کرسیاں رکھ دے۔ میں کوشش کرسا کہ ختم نبوت دے تونوں 6 نمبر سمجھاواں۔ پہلا نمبر کہ ختم نبوت کا معنی کے بھی مفہوم کے بھی بڑیاں کانفرنس آج کل ہو رہی ہے ختم نبوت دے عنوان تے اور خطیباں دے اچھا کاروبار چلا ہوئے اور بڑے بڑے بزرگاں دے بھی اچھے کاروبار ہیں، لیکن میں یہ چاہتا کہ آج یہ 6 نمبر تسی یاد کر کے جاؤ تاکہ کوئی فائدہ ہو بے۔ پہلا نمبر ہے ختم نبوت کا معنی کے بے توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان خاتم النبیین، آپ کا مقام خاتم النبیین، اگر تسی ختم نبوت کا معنی سمجھ گئے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جانے اور سارا جھگڑے اس معنی میں کھڑے کہ خاتم النبیین کا معنی کے لئے اگر جناب نگر دیاں دیوارہ کسے بیٹھی ہے اس دے اٹھے بھی آیت لکھی ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں خود مرزا غلام احمد قادیانی دیا کتابہ لمن واسے گیا ربوہ جناب نگر، اور اس وقت میں حیران ہویا کہ انہوں نے دفتر تے انہوں دیا دیواراں تے ایک آیت لکھی ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اور عام طور تے لوگوں نے دھوکا اتوں دے دن کہ مسلمان سن آدن ایک ختم نبوت دے منکر ہے، اسی تے قائل اسے کدو انکار کیتا۔ تو اس واسطے میرا بھائی سب تو پہلا مسئلہ ہی کہ ختم نبوت کا معنی سمجھ کہ ختم نبوت آتے کس نو ہندو کا مفہوم کے بھی۔ اس بات سے یاد رکھ پوری امت متفق کے حوالہ میں پیش کر لیا امام اہل سنت امام المفسرین علامہ ابو حیان القدسی کتاب دنا البحر المحیط اور مقام تفسیر دا یہ سورہ احزاب فرماندر خاتم النبیین دا معنی آخر من نبیا، آخر من نبیا۔ خاتم النبیین کا معنی کہ جس ہستی نو سب کو آخر بچ نبوت عطا ہوئی۔ کیا سمجھے ہو؟ سب تو آگے توڑا ذہن ہی پیا کھلتا سب تو آخر بچ نبوت عطا ہوئی۔ آخر من نبیا، جو آخر میں نبی بنائے گئے جن کو نبوت آخر میں ملی۔ نمبر 2 امام المفسرین صوفی باصفا ولی کامل حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی
تفسیر مظہری والے بزرگ وہ بھی خاتم النبیین دا معنی کردن کہ ختم نبوت دا معنی آخر من نبیا لا یتنبأ بعدہ احد، وہ ہستی جس نو سب تو آخر وچ نبوت ملے اور اس دے بعد کوئی نبی بن نہ سکے، کسے نو نبوت عطا نہ کیتی جاوے۔ اے معنی علامہ ابن عطیہ المحرر الوجیز تفسیر دا نا اس وچ انہوں نے لکھا، اور اے معنی قاضی ایاض اپنی کتاب شفا وچ، ملا علی قاری شرح شفا وچ الغرض ائمہ اہل سنت نے تصریح کی تھی کہ خاتم النبیین دا معنی کہ جس نو آخر وچ نبوت ملے اور اس نو نبوت ملن دے بعد کوئی نواں نبی بن نہ سکے۔ کوئی نواں نبی اچھا بول، نواں نبی بن نہ سکے۔ یہ حوالے میں اس واسطے پیش کیتے کہ آج جہالت کا دور اور اکثر سٹیج تے کھڑے ہومن والے بھی ماشاءاللہ 98% عوامی علامے، اور انہیں خود بھی نہیں پتا ختم نبوت دے معنی دا۔ جدہ ختم نبوت دا معنی پیش کریے اگر کیا دینا کہ نہ کوئی نمی گل کٹی ہے، آج تھی اسی تا نہیں سنی۔ میں کہ اسی بھی اسے رسالے دا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جس رسالے تسی منہ پائے تمام اہل سنت ہے ہی عقیدہ۔ اور تو میں نے ایک گل دس کہ جیڑا بندہ آکھے کہ نبی کریم علیہ السلام نو نبوت اس وقت مل چکی ہے کہ آدم حالے مٹی گارے دے درمیان چل، توجہ ہے، ادھو نبوت مل گئی آدم حالے مٹی گارے دے درمیان چل۔ آدم نبوت بعد ملی، نوح کے غمبر نبوت بعد ملی، حضرت موسیٰ نبوت بعد ملی، کہ سارے 1.25 انبیاء نبوت بعد ملی، کہ نبی کریم علیہ السلام نبوت اس وقت ملی جدہ آدم مٹی تے گارے دے درمیان چل۔ تو دس میرا بھائی اس ختم نبوت نو سمجھے؟ جی اللہ کرے تو سمجھ آ گیا۔ حالے قادیان جان دی ضرورت نہیں، پاکستان رہے۔ قادیان تے جلے گئے تھے، پتہ قادیان دا بھی لگ جاتی، لیکن خاتم النبیین کا معنی آخری نبی دا معنی جس نو نبوت ملن دے بعد کوئی نواں نبی بن نہیں سکتا۔ لا یتنبأ احد بعدہ، کسی نو نبوت مل نہیں سکتی۔ ایک نقطہ کے ایسے نچ رکھ کہ جنہ لوگاں دا عقیدہ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام وہ آدم سے پہلے نبوت مل چکی تھی، تو میرا سوال ہے وہ 1.25 نبی کی نبوت، محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بعد مانے، وہ تو عاشق بھی ہے، وہ تو محب بھی ہے، اور جو مرزا قادیانی صرف ایک نبوت محمدیہ کے بعد مانے، وہ مرتد ہے اور یہ عاشق ہے۔ مطلب تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ جی ختم نبوت کا معنی سمجھے ایک۔ دوسرا سوشل میڈیا اٹھاؤ اور وہاں پر پوری قادیانیت، پوری مرزائیت، ان کی سب سے بدنی دلیل، سب سے باری دلیل، اللہ کے فضل سے قادیانیوں سے ہمارے 8 مناظرے ہوتے،
حتیٰ کہ اسلام آباد میں ایک مربی، ان کا مولوی، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں دارالعلوم کراچی میں گیا، اشرفیہ میں گیا، خیر المدارس میں گیا، فلاں جگہ پہ گیا، کسی مفتی کسی مولوی نے آج تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ سوال صرف ایک ہے، اگر کوئی آدمی میرے سوال کا جواب دے دے میں مرزائیت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ساتھی نے مجھے کہا، میں نے کہا اس کو لے کے آؤ، لاؤ اس کو۔ اب اس نے بڑی تمہید باندھی کہ فلاں 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 سے میں نے سوال کیا۔ میں نے کہا چھوڑ تو سوال کر، سوال کیا ہے؟ اب ذرا سوال سمجھنا ہے۔ اور پورا سوشل میڈیا پر مرزائیت کی اشاعت اور قادیانیت کی اشاعت کا یہی سوال بنیاد ہے۔ اس نے کہا دیکھیں مسلمانوں، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد ایک نبی آئے گا۔ کون آئے گا؟ اور وصف نبوت پہ باقی ہوگا، نبوت والا وصف اس سے سلب نہیں ہوگا۔ نبوت کے وصف پہ باقی ہو کہ ایک تم بھی مانتے ہو آئے گا۔ کہتے ایک ہم بھی مانتے ہیں، ایک تم بھی مانتے ہو۔ توجہ کرنا ذرا، ایک ہم مانتے ہیں، تم مانتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل کا نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں یہ امت خود کفیل ہے، اسی امت کا امتی نبی آئے گا۔ سوال سمجھے؟ یہ وہ سوال تھا جس سے بڑے بڑے مفتی گھبرا گئے، بڑے بڑے شیخ گھبرا گئے۔ اس نے کہا ایک نبی تم بھی مانتے ہو، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، وہ نبوت کے وقت پہ باقی ہوں گے، اور ایک نبی ہم مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی کی جہاں ضرورت نہیں، یہ امت خود کفیل ہے، اس لیے ایک نبی آئے گا، وہ اسی امت کا فرد ہوگا۔ اس امت کو کنتم خیر امہ کہا گیا، اس امت کو محروم کر کے تم اسرائیلی نبی کو تو مانتے ہو آئے گا، اور محمدی نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال۔ پھر اس نے فیصلہ بدلا، اس نے کہا ہم ایک مانے، ہم ختم نبوت کے منکر، اور تم مانو تم ختم نبوت کے منکر نہیں ہو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ سوال تھا۔ میں نے کہا تم حضرت عیسیٰ آئیں گے، وصف نبوت پہ باقی ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی آمد نزول یہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ کو نبوت کا ملی؟ حضرت عیسیٰ کو نبوت کا ملی؟ بولو، محمد مصطفیٰ سے پہلے یا بعد میں؟ حضرت عیسیٰ کو نبوت کا ملی؟ میرے نبی سے پہلے، وہ پہلے کا بنایا ہوا نبی، ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخر من نبیا۔ حضرت عیسیٰ اگر آ جائیں ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مرزا قادیانی ہو یا اس طرح کا کوئی دوسرا دجال ہو جو اس امت میں پیدا ہو، پھر اس کے لیے نبوت کا وقت مانا جائے۔ میں نے اسے کہا آپ کا مرزا قادیانی یہ کب پیدا ہوا؟ اس کو نبوت کب ملی؟ نبوت محمدیہ سے پہلے یا نبوت محمدیہ کے بعد؟ اب یہاں پر اسے بریک لگی، کہتا ہے جی وہ تو بعد میں نے کہا تم ختم نبوت کے منکر ہو، ہم ختم نبوت کے داعی ہیں۔ پھر اسے اپنے منہ سے مانا، اسے کہا خدا کی قسم یہ میرا سوال 25
25 سال سے چلتا رہا اور آج تک مجھے جواب نہیں ملا. آج مجھے جواب مل گیا. تو میں نے کہا مسلمان ہو؟ کہتے ہیں انشاءاللہ سوچ کے پھر آؤں گا مسلمان بھی ہو جاؤں گا. اب میرا کوئی اشکال نہیں. تو میرا بھائی یہ ضرورت تھی کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی کہ محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدا. یہی تو وجہ ہوئی جب ختم نبوت کا معنی نہیں کیا گیا. جو مرزائیوں کا اعتراض تھا وہ اسی طرح رہا. قادیانیت اسی طرح پھیلتی رہی. اور اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوا، ابو الخیر ازدی کا ایک فرقہ نمودار ہوا. انہوں نے نزول عیسیٰ کے انکار کر دیا. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کا نزول ہی نہیں، حیاتی عیسیٰ ہی نہیں. خیر بہرحال یہ پہلا نمبر ہے میرا بھائی کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. مشکل تو نہیں ہوگی ہو ہی جاوے تو مفتی صاحب حکم کر دیتا 6 نمبر سے پورے کر سکتے. وہ بھی آگے وہ بھی خیر. سمجھو کر دوسرا نمبر ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین سے ہے. لفظوں پہ توجہ سمجھاؤں گا میں. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین سے بھی ہے، بدیہات دین سے بھی ہے. یہ دین میں بدی بھی ہے، ضروری بھی ہے. مسائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مسائل جنہیں قطعی کہا جاتا ہے، قطعی. دوسرے وہ مسائل جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے. بات مشکل ہے، آسانی سے سمجھا دوں گا. مسئلہ قطعی ہونا کا مطلب یہ ہے وہ کتاب اللہ کی نص قطعی و دلالت سے ثابت ہو یا پیغمبر کی حدیث متواتر کی قطعی و دلالت سے ثابت ہو. وہ مسئلہ قطعی ہے. اور مسئلہ بدی اور ضروری وہ ہے کہ جس کو قطعی بھی ہو اور اس کو عالم بھی سمجھے، مجتہد بھی سمجھے. کیا کہا میں نے؟ عالم بھی سمجھے، جن کو تم عالم کہتی ہو ان کو مجتہدین کے مقابل عوام کہا جاتا ہے. اصل علماء مجتہدین امت ہے، اور جو مجتہدین کے بعد مقلدین ہیں یہ عام لوگ ہیں. چلو آپ کے عمر میں علماء کہہ لیں. تو مسئلہ ضروری فی الدین وہ ہوتا ہے جس کو مجتہد بھی سمجھے اور عام مومن کو بھی پتا ہو. جیسے بابا سونا نہیں ہے، تقریر میں نے آگے شروع کر لیا. اور مسئلہ توحید آئے گا. ختم نبوت ہے ہی توحید کے لیے. سمجھو کیا 5 نمازیں فرض ہیں. یہ مسئلہ قطعی بھی ہے اور ضروریات دین میں سے بھی ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں. یہ مسئلہ قطعی بھی ہے اور ضروریات دین میں سے بھی ہے. عام بھی جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، مجتہد بھی جانتا ہے، مسجد کا امام اور مسجد میں آنے والی عوام بھی جانتی ہے. تو ضروریات دین سے مسئلہ ضروریات دین سے. یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں. یہ واضح مسئلہ ہے، اس پر دلیل کی ضرورت عند المسلمین، مسلمانوں کی ہاں دلیل کی ضرورت نہیں. اب 5 نمازیں فرض ہیں. مسلمان جانتے ہیں نہیں جانتے؟ بولو شاباش، بولو نیند نہیں آئے گی. رمضان کے روزے فرض ہیں. مسلمان جانتے ہیں نہیں جانتے؟ بھائی رکھے نہ رکھے الگ بات ہے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان جانتے ہیں نہیں جانتے؟ حج فرض ہے، مسلمان جانتے ہیں نہیں
جانتے؟ تو یہ مسائل جو علماء بھی جانے، عوام بھی جانے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ لفظ یاد کرو، کیا ہے؟ ضروریات دین۔ اب مسئلہ سمجھو کہ جو مسئلہ ہو ضروریات دین میں سے، اس کی تعویل بھی کفر ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اس پہ سب علماء متفق تھے۔ اس کی کوئی تعویل کرے تب بھی کافر، اس کا انکار کرے تب بھی کافر۔ ایک آدمی 5 نمازوں کا منکر ہو، کیا بنے گا؟ ایک آدمی کہے رمضان میں کوئی روزے چھوڑے نہیں، کوئی رمضان نہیں، وہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر سمجھنا جو دھوکہ لگتا ہے، پورا میڈیا، مرزائی چینل اس بات پہ رو رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے کلمہ نہیں بدلا، ہم کلمہ گوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کلمہ گوئی پڑھتی ہیں، اسی قرآن پہ ایمان رکھتی ہیں، نمازیں 5 پڑھتی ہیں، قبلہ کی طرف منہ کرتی ہیں، داڑیاں رکھتی ہیں، پگڑیاں رکھتی ہیں، اور ہم اسلام کو اپنا دین سمجھتی ہیں، محمد مصطفیٰ کو نبی بھی سمجھتی ہیں، خاتم الانبیاء بھی سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں پھر ہم کافر کیوں؟ اتنے آپ کو سمجھ لیا، تھوڑا سا مشکل عنوان کیا، آگے پھر آسان شروع کر دیتا ہوں۔ ہم کافر کیوں؟ اور ساتھ کہتی ہیں دیکھو پیغمبر نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جس آدمی میں 3 باتیں ہوں، 5 نمازیں پڑھے، نماز ہمارے والی، قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے۔ کہتے ہیں ہمارے اندر 3 باتیں ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، کعبۃ اللہ کو قبلہ بھی مانتی ہے، اور ذبیحہ بھی کھاتی ہیں مسلمانوں کے، پھر ہم کافر کیسے بن گئے؟ کوئی سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جراثیم آپ میں بھی آگے۔ آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ گو کو کافر نہ کہو۔ یہ قادیانی جو رسوم ہے، یہ وہاں سے آیا، یہ کلمہ گو کو کافر نہ کہو۔ یاد رکھ لو، نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، ذبیحہ کھانا، یہ علامات تو ہیں، حقیقت ایمان نہیں۔ یہ علامتیں ہیں، حقیقت ایمان نہیں۔ علامت کا تب تک اعتبار ہوتا ہے جب تک حقیقت کھلے نہیں۔ جب حقیقت کھل جائے علامت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھ لینا، حقیقت ایمان کیا ہے؟ تصدیق النبی بما جاء، پیغمبر کی ہر اس بات پہ تصدیق کرنا جو پیغمبر کریم لائے، چاہے قرآن کی صورت میں یا اپنے فرمان کی صورت میں۔ اگر کسی ایک چیز قطعی کا، ضروری بالدین کا انکار کیا، نمازیں پڑھے تب بھی کافر، قبلہ کعبہ کے اندر رہے تب بھی کافر۔ تمام امت متفق ہے کہ اہل قبلہ کا معنی اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ جتنے مسائل کتاب و سنت سے قطعی طور پہ ثابت ہیں اور واضح ہیں، ان پہ ایمان رکھے گا تو مومن ہے، کسی ایک چیز کا انکار بھی کیا تو وہ کافر ہے۔ یہ بات بڑوں کو سمجھ نہیں ہے، اسی پہ پگڑی والے کو کافر کہہ رہے ہیں، نمازی کو کافر کہہ رہے ہیں، کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں۔ نہ میرا بھائی، ایمان نام کس کا؟ پیغمبر کی تصدیق کا، اور تصدیق کس بات میں؟ جو بات بھی قطعی طور پر پیغمبر سے ثابت ہو اس کو ماننا ایمان ہے، اور انکار کرنا دوسرا نمبر ذرا مشکل ہے خیال کرنا۔ انکار کرنا کیا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک برتن
میں 3 کلو دودھ ہے تے 6 قطرے موتر دے پائے گئے. بولو کہ پاکے نہ پاکے منتے کدھر ہے تھوڑی بھائی 3 کلو دودھ دے جو 6-7 قطرے موتر دے پائے گئے تاں کیڑی گل ہے. 6-7 قطرہ نو حرام پلیت سو یا 3 کلو پلیت جی بول کیا اسی 3 کلو پلیت. معلوم ہو گیا دودھ دے پاک ہومن واسطے ہر قسم دی ہر گندگی تو محفوظ ہونا ضروری ہے. اتنے سوال نہیں یا صرف موتر پیے کوئی اور پلیتی تو نہیں پی خون تو نہیں پیا حلا تو نہیں پیا کوئی فلسفہ نہیں. سارے تسی متفق ہو عام بھی تے خاص بھی کہ دودھ پاک تا اسی جو کوئی قطرہ کسے گندگی دا اس سے چھڑ دودھ دے پاک ہومن واسطے ہر قسم دی گندگی تو پاک ہونا تے پلیت ہومن واسطے سارے جہان دیا گندگیاں سے کوئی ایک گندگی بھی پائے گئی تو دودھ سارے جہان دیا گندگیاں نہیں. اے حال ہے میرا بھائی مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ کفر کی کوئی گندگی نہ ہو اور کافر ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کافر تب بنے گا کہ تمام ایمانیات کا انکار کرے. نہیں اگر ایک کفر بھی کیا تو وہ آدمی کافر ہے چاہے حج کرے چاہے نمازیں پڑھے چاہے ذکر کرے چاہے صوفی بنے چاہے زکاتیں دے جو مرضی کرتا رہے. ایک کفر کیا تو پورا کافر ہے. سمجھ گئے میری بات. میں نے دوسرا نمبر کیا کہا کہ مسئلہ ختم نبوت کا اور یہ میری بات نہیں یہ ہے سید المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فرمایا یہ مسئلہ بدیہات سے بھی ہے ضروریات سے بھی ہے اور ضروریات و بدیہات وہ چیز ہوتی ہے جس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہو اور دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہو. سورج سامنے کھڑا ہو سورج سامنے کھڑا ہو اور ایک آدمی آپ کو کہے کہ میں نہیں مانتا کہ سورج کھڑا ہے اس پہ دلیل پیش کر یا اس کے لیے کوئی بیٹری لا میں دیکھو سورج کھڑا ہے کہ نہیں. پتہ تمہیں سمجھ آئی گی بولو یار تکڑے آدمی ہو. سورج کو دیکھنے کے لیے بیٹری کی ضرورت ہوگی. سورج دوپہر پہ اس پر دلیل لاؤ گے بھائی اسے کہیں گے بابا سورج موجود ہے اگر بیٹری لگائے گا یا دلیل مانگے گا سرگودے کے پاگل خانے میں جائے گا. کوئی عاقل آدمی کھڑے سورج پہ دلیل نہیں مانگا کرتا اور کوئی پاگل سے پاگل بھی سورج کو تلاش کرنے کے لیے بیٹریاں نہیں جلاتا لیٹے کے بتیاں نہیں جلاتا کہ میں سورج کو دیکھ لوں وہ ہے ہی سورج. یہ مطلب ہے ضروری پھر دین بھی ہے بدی بھی ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ضروری پھر دین ایسا واضح ایسا روشن کہ جہاں مسلمان کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی. اس پہ حوالہ بھی سنو مناقب الامام العظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں. امام صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں اور کہتے ہیں میں معجزہ دکھاتا ہوں تو کیا ہم معجزہ دیکھ لیں؟ با امام اعظم ایسے تو امام اعظم نہیں خدا کی قسم
تو نے حق ادا کیا. ذرا امام کے استدلال دیکھو. امام نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے اگر کوئی شخص معجزہ طلب کرے گا تو وہ تو ہے ہی کافر. یہ معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہے. یہ علامت طلب کرنے والا بھی کافر. کیوں امام نے کہا؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے تھا, واضح تھا. یہاں کوئی دلائل دینے کی ضرورت توجہ کر دلائل دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سورت کی طرح واضح مسئلہ تھا, بالکل کھلا ہوا مسئلہ تھا. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جو کام کیا اس پہ توجہ رہے. مسیلمہ کذاب تھا, کلمہ بھی پڑھتا تھا اور کہتا تھا آدھی زمین میری آدھی آپ کی. کلمہ بھی پڑھتا, اذانیں نمازیں اس میں بھی تھی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام نبی کے صحابہ نے اسے جب جنگ ہوئی 40 سے 50,000 ان مرتدین کی گردنیں اتار کے رکھ دی. مناظرے نہیں کیے, مناظرے اقلیت قرار. لیکن تم خوش بیٹھے ہو کہ ہم نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا. مرتد کو اقلیت قرار دیا جاتا ہے؟ بول, مرتد کی سزا قتل ہے یا اقلیت بنانا؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. ان مولویوں کو میں شاباش دیتا ہوں, ہر فرقے کا کھڑا ہوتا ہے یہ ہم نے اقلیت قرار دی. ہم نے, میں نے کہا ملا جی پہلے یہ تو بتانا مرتد کی سزا اقلیت قرار دینا ہے یا قتل کرنا ہے؟ تم بھی شک میں پڑ گئے. مرتد کی سزا اقلیت نہیں, وہی اقلیت آج تیرے سینئر عہدوں پہ اقلیت بیٹھی ہے, آج تیرے ملک کو برباد کرنے والی وہی اقلیت ہے, بڑی بڑی پوسٹوں پہ وہ اقلیت ہے. آپ کا افسر قادیانی ہے, آپ کا جج قادیانی ہے, آپ کا بڑے سے بڑے عہدے والا وہ قادیانی بیٹھا ہے, حتیٰ کہ آپ کے وزراء, آپ کے حکمران وہ قادیانیوں کے محتاج ہو کر وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے کالج کا پروفیسر وہ قادیانی بیٹھا ہے, سکول کا ٹیچر وہ قادیانی بیٹھا ہے, یونیورسٹی کا لیکچرار وہ قادیانی بیٹھا ہے, بڑے عہدوں پہ قادیانی بیٹھا ہے. اسلامی حکومت ہو, اسلامی قانون ہو, مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا سیٹوں پہ بٹھانا نہیں ہے. اقلیت قرار دے دیا. مولوی خوش ہے اور ہر فرقہ لگا ہوا ہے ہم نے کام کیا, بڑا اچھا کام کیا. توجہ ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ بول بول. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اقلیت قرار دیا. 40 سے 50,000 کو ذبح کیا, 40 سے 50,000 کو قتل کیا. کیونکہ مرتد ہو, ختم نبوت کا منکر اور مدعی نبوت بنے تو اس کی سزا شریعت میں قتل ہے, اقلیت قرار دینا نہیں ہے. توجہ کر, یہی وجہ ہے میں نے جو بات کی اس پہ دلائل بھی دوں گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ فقہ حنفی کی کئی کتابوں میں الاسباب النظائر اس کو اٹھا کے دیکھ, وہاں پر علامہ ابن نجیم الحنفی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو آدمی پیغمبر محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے مدعی کی تصدیق کرے, دعویٰ کرنے والا بھی کافر, مرتد اور واجب القتل ہے, اس کی تصدیق کرنے والا بھی مرتد اور واجب القتل ہے. یہی مسئلہ شفا قاضی اجاد میں لکھا, یہی مسئلہ ملا علی قاری نے شرح
فرقہ اکبر میں لکھا، یہی مسئلہ مجمع الانہر میں لکھا، یہی مسئلہ وسعیہ میں لکھا، یہی مسئلہ فصول العمادی میں لکھا، یہی مسئلہ فتاوی عالمگیری میں لکھا، یہی مسئلہ فتاوی برہنہ میں لکھا، اور یہی مسئلہ مغنی ابن قدامہ الحنبلی اس کی المغنی میں لکھا، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، تمام امت کے اساتذہ متفق ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ بدیہی مسئلہ ہے، اس میں نظری مسئلہ نہیں، اس میں دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ سب علماء کا نظریہ، تمام اساتذہ امت، اور اس میں اسوہ صدیق اکبر ہے، اسوہ صحابہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا نمبر، فرق تو نہیں ہے۔ نمبر 3، اب ایک مسئلہ پیش آئے گا کہ اس مسئلے پہ جب دلائل کی ضرورت نہیں تو آپ کیوں دلائل پیش کرتے ہیں؟ آپ دلائل کیوں پیش کرتے ہیں؟ جب دلائل کی ضرورت نہیں تو یاد رکھ لو، میں نے ایک جملہ بولا، عامۃ المومنین، خواص المومنین، مجتہدین اور عام علماء، اس کے درمیان تو یہ مسئلہ بدیہی بھی ہے، ضروریات دین میں سے بھی ہے، اس پہ کسی قسم کے دلیل کی ضرورت بولو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، تنبیہات کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہاں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا جو عامۃ المومنین میں سے بھی نہیں اور خاصۃ المومنین میں سے بھی نہیں، وہ ایک درمیان کا ایک چیز پیدا ہوگی، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں یورپ سے مغلوب اور مرعوب کلمہ گو، یورپ سے متاثر کلمہ گو، کلمہ پڑھتی ہیں، ذہن انگریزی ہے، کلمہ پڑھتی ہیں، لباس انگریزی ہے، کلمہ پڑھتی ہیں، صلیب اور ٹائی انگریزی ہے، کلمہ پڑھتی ہیں، ان کا تہذیب و تمدن وہ سب انگریزی ہے۔ یورپ سے مرعوب شدہ مسلمان جو کلمہ گو بھی ہے، زبان پہ کلمہ ہے، وجود پہ انگریز ہے، تہذیب و تمدن میں بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ایک نئی نسل انگریزی دور سے آ گئی، یونیورسٹیاں کالجوں میں رہی، ان کے والدین مسلمان تھے، یہ بھی کلمہ گو لیکن ہیں اندر سے بھی انگریز، اوپر سے بھی انگریز، سوچ بھی انگریز، نظام بھی انگریز، سیاست بھی انگریز، ان کی نیت بھی ساری انگریز، اندر بھی انگریز، باہر بھی انگریز، صرف زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک تیسری قوم آگئی، میرا آپ تو نہیں ہو جاؤ، یہ نہ عامۃ المومنین میں سے نہ خاصۃ المومنین میں سے، دلائل ہم دیتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اے جو درمیان والی جن سے کلمہ پڑھ لیا اور حالت یہ ہے اسلامی ملک کا وزیر اعظم ہے اور اقوام متحدہ میں کھڑا ہے، آیت لکھی ہوئی ہے اور تلاوت کرنے لگتا ہے، 4 غلطیاں کرتا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے، یہ اسلامی ملک کا وزیر اعظم، تو میں نے تو کہا کہ تمہیں کیا تکلف کرنے کی ضرورت تھی کہ وہاں تو ثابت کرے میں مسلمان ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، تیرے نیچے انگریز، اوپر انگریز، سوچ انگریز، روب انگریز، غلامی انگریز کی، اور وہاں تجھے تلاوت کرنے کا کیا مطلب؟ توجہ میری طرف رہے، کبھی آپ کا وزیر داخلہ آتا ہے اور اسمبلی میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ
سونی پڑھی سی جو ہمارے جٹ ریڈی والے کو بھی آتی ہے. قل هو اللہ احد آپ کے وزیر داخلہ کی زبان پہ نہیں چل رہی. یہ وہ تیسری جنس ہے جو تیرا MLA بن گیا, MPA بن گیا, اور اس سے آپ کلمہ سنیں وہ نہ آئے, کلمہ سنیں وہ نہ آئے, غسل کے فرض پوچھیں وہ نہ آئے, ایمان کی شرطیں پوچھیں وہ نہ آئے, نماز نہیں, روزہ نہیں, سارا فرق صرف رنگ کا ہے. وہ گورا انگریز ہے, یہ کالا انگریز ہے, اور اس کے زبان پہ کلمہ نہیں. اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور تکلف سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے. تو اس طبقے کو سمجھانے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے. سمجھ گئے میری بات؟ جو مومن ہے چاہے خاص یا عام, اسے دلائل کی ضرورت اس کو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارفی کا عنوان خاتم النبی جی ہے. میرے نبی کا تعارفی کیا ہے عنوان؟ بول عنوان, اور اونچا بول سکیا عنوان خاتم النبی جی. میرے محمد مصطفیٰ کا تعارف کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ صرف میں نہیں کہتا, میرے رب نے پہچان کروائی محمد مصطفیٰ کی اسی عنوان سے کہ آپ خاتم النبیین, سارے نبیوں کی آخری نبی محمد مصطفیٰ نے اپنی پہچان کروائی اسی عنوان سے کہ آپ خاتم النبیین. میرے نبی کے صحابہ نے آپ کی پہچان کروائی اسی عنوان سے آپ خاتم النبیین. برزخ میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, قیامت میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, صحائف میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, انجیل میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, تورات میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, صحائف ابراہیمی میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, دعا ابراہیمی میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, بشارت عیسیٰ میں آپ کی پہچان خاتم النبیین, رب کے قرآن میں آپ کی پہچان خاتم النبیین. آپ کا تو تعارف ہی خاتم النبیین ہے. جس نے محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں سمجھا, اس نے میرے محمد مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. پہلا تعارف تھکے ہو, پہلا تعارف شروع ہوا کہاں سے؟ عالم ارواح سے. ابھی زمین نہیں بنی, آسمان نہیں بنا, اور میرے نبی کا تعارف شروع ہو رہا ہے. تعارف شروع ہو رہا ہے. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ذکر محمدی پارا ربیع الاول کا محتاج نہیں. ابھی ربیع الاول ہی نہیں بنا, میرے نبی کا ذکر پہلے. تعارف ہے. اور کس عنوان سے؟ کس عنوان سے؟ بولو شابش. آج کے یہ سبق لے کے اٹھنا ہے, میرے نبی کی پہچان ہی بعنوان خاتم النبیین ہے. جس نے خاتم نہیں مانا اس نے محمد کو نہیں جانا, نہیں پہچانا. شروع ہوا خاص اجلاس, 3 جلسے ہوئے عالم ارواح میں. ان میں ایک جلسہ شروع ہوتا ہے, یا اللہ ہیں کون؟ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. عام نہیں, صرف انبیاء کی مجلس, ارواح انبیاء کو جمع کیا, اور جمع کر کے تعارف محمدی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق. فرمایا میرے انبیاء
نبوت بھی دے سا عظمتہ دے سا کتابہ دے سا اور سارے نبیوں تو آج لیا ثم جاءکم رسول پھر آوے گا میرا ایک سارا تو شانہ والا رسول رسول کی تنوین تعظیم کی ہے رسول سب سے شانوں والا رسول اس ثم نے بتایا تمہیں کتاب حکمت نبوت مل جائے گی ثم جاءکم وہ جو آخری پیغمبر سب سے شانوں والا پیغمبر وہ سب سے آخر میں آئے گا ثم جاءکم یہ پہلا تعارف اور دوسرا فرمایا مصدقن کیا ہوگا مصدقن وہ پیغمبر تمہارا مصدق ہوگا تصدیق بھی آخر میں ہوتی ہے سارے نبیوں کے مصدق ایک آدھ کے نہیں میں نے تقریر کی ایک قادیانی بولا اس نے کہا بڑی دلیل دی ہے مصدق ان کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آیا مولانا سو رہے کہ امت کے قائدین سو جائیں گے تو امت کے میرے بس کر دوں نہ قیامت تک رہ جا بھی یہ میرے آنے سے پہلے بھی ایک بزرگ کچھ غلط بیانی کر رہا تھا وکیل صحابہ آل بیت یہ جملے ہی غلط ہے صحابہ دے کیس ہی کوئی نہیں اسی بھی غلط نہیں سبحان اللہ اتنے تو سمجھ بھی ہے اے لگے وکیل صحابہ آل بیت خدا دے بندے ہو کچھ سوچ کے صحابہ دے کوئی کیس ایسے اچھا بول کسے جرت ہے صحابی تے کیس کرے جڑا صحابی تے کیس کرے کیس ہو نہیں سکتا وہ آپ بھی بد نسل ثابت ہو جاتا صحابہ تے کوئی کیس نہیں کہ کوئی وکیل ویسے فیصد تو وکیلن مل دیا رہی میں نے وہ عادت بھی نہیں کہ وکیل کھا کے فیصد لینے شروع کرنا وکیل بھی آج کل بڑے مہنگے ہیں ہائی کورٹ جاؤ سپریم کورٹ جاؤ ایک ایک وکیل لاکھ روپے دے وکیل ملتا بہرحال اتنی گل ذہن وچ رکھو میرے نبی تے صحابہ تے کوئی کیس کر ہی نہیں سکتا اس واسطے نہیں کر سکتا کہ بڑی عدالت دے پہلے فیصلے موجود ہیں توجہ ہے نا باقیاں دے فیصلے تو اسے نا قیامت دے دن میرے نبی دے صحابہ نو جڑا اصل سپریم کورٹ ہے جڑی اصل پاور دی حاکم آلے اس پہلے ہی دس دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک علی ھدی من ربہم علی ھدی من ربہم اولئک هم الراشدون یہ بڑی عدالت دے فیصلے کہ انہا فیصلہ دے بعد پڑا اسے جرت کسے تھے کہ کوئی اٹھ کے میرے نبی دے صحابہ دے کیس کرے بکواس جو کرسی اپنا پد نسل ہونا ثابت کرسی نبی دے صحابہ دے کیس ہو سکتا ہی نہیں تو میں کوئی بکالتی ہوں فیصلہ توجہ کر واپس آ جا مصدق کو تصدیق پہلے ہوں گے یا آخر دن کہ پہلا تعارف ہے ثم جاءکم بنصریہ کہ جڑا سب تو جانا والا رسول ہے محمد مصطفیٰ وہ آخر میں جاتی جب مصدقن اس آقا حضرت عیسیٰ بھی مصدقن میں آگے تیرے نظرہ میں مٹی پائے گئی صرف مصدق کا میرا مستدل نہیں مصدق ہے سب نبیوں کا مصدق تمام انبیاء کا سب سچے نبیوں کا مصدق جڑا سارے نبیوں کا مصدق ہو بے اس سے ضروری ہے کہ وہ آخر دیا تو جو ہے
मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और अन्नबिय्यीन, सब नबियों का मुसद्दिक वो मोहम्मद मुस्तफा है। और लफ्ज़ मुसद्दिक भी बता रहा है कि मेरे नबी आखिरुल अंबिया, खातमुल अंबिया, ये आलम अरबाज से मेरे रब ने तारुफ करवाया। उसके आगे चल आसमान से जितनी किताबें आई, जितने सहायफ आए, मोहम्मद मुस्तफा का तारुफ नबी आखिरुल ज़मा, आखिरी नबी, सहायफ में, तौरात में, इंजील में, अंबिया की तकरीरों में नबी आखिरुल ज़मा इसी उन्वान से आप मारूफ है। हत्ता के इस कायनात में ये मसला तो कायनों को भी मालूम था कि मोहम्मद मुस्तफा जो आने वाले हैं वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी बन नहीं सकता। यहूदी भी जानता था, ईसाई भी जानता था, इसलिए यहूदियों में भी आपकी बेइज्जत के बाद नबूवत का दावा किसी ने नहीं किया, ईसाइयों में भी। पता नहीं तुम्हें तवज्जो है क्या? किसी के ज़हन में इश्काल है, मेरे पास 6 जवाब है, लाए तो मैं सीधा चलता हूं, उन्होंने भी नहीं किया। तो तमाम कुतुब में आपका तारुफ क्या है? खातमुल नबिय्यीन। कुरान आया, कुरान में जब तारुफ किया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन उत्थे आंदा जिथे पट कढने होंगे। उलमा दे लाकिन लिल इस्तिदराक, जब पंजाबी माना जिथे कोई रोला होवे उस रोले नू कढण वास्ते आंदा ला के बोल से रोले नू कढण वास्ते आंदा ला। इथे कादियानी दा सिर कुटना है ते ला के ना है। एक और जाते भी मार के बड़ा उड़ाड़ियां मारनियां, उथे भी ला के ना आया। जिथे बल आहयाउन, जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा न कहो। बल आहयाउन वलाकिल्ला, आया ना वलाकिन, वलाकिल्ला तशउरून, लाकिल्ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा समझना ही नहीं। या अल्लाह क्या कहें? फरमाया अहयाउन, आखो ना अहयाउन। एक तनवीर में भी रहा थे, वो खास हयात के साथ जिंदा हैं। हज़रत थानवी मुमताज हयात के साथ जिंदा हैं। या अल्लाह इत्थे जिस्म टुकड़े बंबा नाल उड़ गया, केमिकल बन गया, हवामा में उड़ गया। फरमाया हाँ हाँ वलाकिल्ला तशउरून। वो जिंदा इन पर इस जिस्म दी हयात कोई नहीं। इस जिस्म वाली हयात बोलना, इस जिस्म वाली हयात ये मेरा माना थे नहीं। उठा बेज़ाबी, तफसीरे बेज़ाबी, इस लाकिन दा माना इमाम बेज़ाबी करदा पिए तंबीहुन अला अन्ना हयातहुम लैसत बिल जसद। लाकिन दसरिए के शहीदां दी जिंदगी इस जिस्म दी जिंदगी नहीं। शहजादा बेज़ाबी उठा पिए तंबीहुन अला अन्ना हयातहुम लैसत बिल जसद। ओ भी आखदा इस जिस्म दी हयात नहीं। अबू हयान उदरसी दी अल बहरुल मुहीत उठा, ओ भी आदे लाकिल्ला तशउरून अहयाउन दूना अजसादिहिम। शहीद जिंदा हैं पर लाकिन दसरिए उन्हां दे ए जिस्म जिंदा नहीं। लाकिन आया कि ना आया? इत्थे भी लाकिन बातिल का कचूमर कर देता है। इत्थे सारे मुशरका टपना आई ना, इत्थे ही जिंदा लिहाजा पुकारिए। फिर कुछ अगे जाते हैं,
تلوار دا شہید زندہ ہے تے عشق والا شہید اگڑا بابا کپڑے نہیں پہنتا عاشق شہید یہ بھی زندہ لہذا پکاری ہے حسن زندہ پکار رہے اس اللہ کے ناکے دسا مشرکہ حیات شہید کی برحق لیکن وہ زمین کے نیچے والی حیات نہیں وہ جنت الفردوس کی ہے شہید کا جسم زمین میں اور شہید کی روح بہشت برین میں وہاں ہے اور وہی حیات ہے شہداء کی یہ کس نے آ کر بتایا اللہ اور کس نے لیکن اچھا آج واپس لیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ دے رسول تہنوی کے خاتم النبیین اس خاتم النبیین ابن جریر تمام کتب قرات اٹھا کے بے آج ہے بھی قرات بھی مجلس کی ہے میں بھی دونوں قرات دست ہے ترائے قراتہ اس خاتم دیا خاتم بھی خاتم بھی ختمہ بھی اور تمام امت دے محدثین مفسرین اہل لغت سب دے سب متفقن اگر لغت وچ ویکھنے لسان العرب اٹھا قاموس اٹھا مفردات راغب اٹھا کلیات ابو البقاء اٹھا اگر لغت وچ ویکھنے مقایس اللغہ اٹھا السرا اٹھا اور لغت کی کوئی کتاب اٹھا لغت بھی آخری خاتم پڑھو تب بھی خاتم پڑھو تب بھی ختمہ پڑھو تب بھی معنی ہے آخر النبیین آخری نبی اور اگر تو مانتا ہے مفسرین کو ابن جریر قرطبی سراج منیر کبیر دنیا کی کوئی کتاب اٹھا وہ بھی کہتے ہیں خاتم ہو خاتم ہو ختمہ ہو معنی آخر النبیین محدثین اٹھا شارحین اٹھا وہ بھی کہتے ہیں آخر النبیین اگر نہیں مانتا تو مرزا کے روحانی خزین اٹھا لے ذرا سمجھ رہے ہیں خاتم کا معنی مرزا نے 4 تعبیریں کی ہے خاتم کے معنی کو بدلنے کے لیے وہ انشاءاللہ کسی اور مقام پہ جہاں پر مرزا آ کے پھنس گیا توجہ کرنا کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی وہ پہلے بار آئی میں بعد میں اس کے بعد میری والدہ سے اولاد نہیں ہوئی اس لحاظ سے میں خاتم الاولاد ہوں یہ کون لکھ رہا ہے مرزا خاتم کا معنی سمجھا خاتم الاولاد ہوں یہ معنی ہون جڑی میری ماں دی اولاد ہو سی میری مور نہ لو سی اتے خاتم النبی جی نے خاتم نہ کی معنی کیتا کہ ہون جڑا نبی آسی میرے نبی دی مور نہ بن سی اے کہتے خاتم الاولاد ہون کرنا معنی کہ تیری ماں دے پیٹ میں جڑی اولاد ہو سی تو ہی مہر لے سے تیرا ابا بے فکر ہی ہو سی شرم نہیں آئی خاتم الاولاد کہتے ہیں اس کے بعد کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا میں نے کہا مرزا جی پتہ لگ گیا خاتم الاولاد کا معنی آخری اولاد تو جتوں بھی آئے جتوں لگتا گیا رنگ لیتا گیا یہ اتوں بھی آئے تو سارے رستے سیل کر گیا ہم نے توجہ کر آجا واپس خاتم النبیین خاتم پڑھو تب بھی خاتم پڑھو تب بھی خاتمہ پڑھو تب بھی اس کا معنی ہے آخری نبی اور دلیلیں 3 بن گئی ہر قرات مستقل دلیل ہے خاتم مستقل خاتم مستقل ختمہ مستقل تو یہ 3 دلیلیں کٹھی ہو گئی میرے نبی کا تعارف میرے رب نے کرایا عنوان کیا ہے خاتمن بول خاتمن نبیین آگے چل میرے نبی کے معجزات جو میرے نبی کا تعارف ہے ان میں بھی لفظ کیا آیا
پہچان کیا ہوئی؟ وہ معروف واقعہ آپ نے سنے، حدیث سے سب اور بھی بڑے معجزات ہیں کہ اعرابی کے پاس گو آئی، گو آئی، بھائی بڑا پھٹا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آتا بھی ایک گو گواہی دے تا میں تو نبی اکثر آ جانا خطیبہ نہیں آتا، حالانکہ منن والے تو میرے نبی دا چہرہ بیٹھی من جڑے راندے ان قرآن سن کے من گئے، اس سے قرآن بھی دلیل نہیں، میرے نبی دا چہرہ بھی دلیل ہے جو پھٹا ہویا آدھے ایکو بولے، حالے میں گل کر رہے ہیں تے گو جمپ لگے، کتوں گو نو کرنٹ لگے، اتنا کرنٹ سمجھ دیو کہ تنظر الامر بینہم، وہ کرنٹ لگا تے گو اپنے پوچھ تے کھڑی ہو گئی، تے اللہ نے گو نو فصیح عربی بولی عطا کر دی، گو پہ عربی بولی، پہلا اس کلمہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، پڑھو تو نہیں آنا، عَبْدُهُ کلمہ پڑھا، پھر وہ کھڑی ہے، میرے نبی نے سوال کیتے یا رب اوے گو دس من تعبدو عبادت کس دی کرنی، من تعبدو عبادت کس دی کرنی، دس میرا سر کو دے دا بھائی، وہ پانی نمازہ پڑھ دی گئی جی بول رہا ہوں بخشے دا ٹائم آئی، پانی نمازہ پڑھ دی گئی نہیں، رمضان نے روزے رکھ دی ہو سی نہیں، اچھا حج عمرہ کر دی ہو سی، اللہ کے رسول ایک ہے پوچھے وہ گو عبادت کس دی کرتی، اس سے نہ نماز ہے نہ روزے نہ حج ہے نہ زکاة ہے، اتھے عبادت تک ہی بنے، دنیا کا کوئی مول بھی دسے کہ پیغمبر سوال کیتا من تعبدو گو دس عبادت کس دی کر دی، سوال یاد رسی گو تے نمازہ نہیں، روزے نہیں، حج زکاة سے روزہ چلا، سال اندرون بیرون نہیں ہے، پھر من تعبدو دا کے معنی لوٹا مسلح بھی، من تعبدو دا کے معنی عبادت کس دی کرتی، اتھے میرا بھائی اشاعت التوحید دی فکر دیا ہونا، اتھے عبادت دا معنی صرف ہے کہ مصیبت تک پکارنا، فرمایا اجازت اوے تو تینوں بھوک بھی لگ دی ہو سی، تسی بھی ہوں دی ہو سی، تیرے بچہ نال بھی دکھ سکھ بڑھدا ہو سی، جنہوں تے دشمن دے حملے دا خطرہ بھی ہوں ہو سی، تو انہوں سردی بھی لگ دی ہو سی، گرمی بھی لگ دی ہو سی، بھوک بھی لگ دی ہو سی، پیاس بھی لگ دی ہو سی، دکھ بھی ہو سی، سکھ بھی ہو سی، صحت بھی ہو سی، بیماری بھی ہو سی، انہا ساریاں چیزاں میں من تعبدو سورو پکار کس دی کر دی، عبادت ایک معنی کہ میں سورو بول دعا مخل عبادت، سجدہ عبادت ہے پر مخ نہیں، مکھن نہیں، رکوع عبادت ہے پر مکھن نہیں، ساریاں عبادتاں دی جامع مکھن کے لبے لبابے دکھاں سکھاں میں پکارنا، سن سور پکار، میرے نبی پوچھیا من تعبدو او گو دس اپنی حاجتاں تے مشکلہ میں سن سور پکار کس دی کر دی، اگے گو بولی الذی ملکہ فی السماوات، اس نو پکار دیا جس دے تصرف آسمانہ میں جاری ہوئے، وَسَبِيلُ فِي الْبَحْرِ، اس نو پکار دیا، اور سمندر دیا لہرہ کے جلدہ کب دئی، اس نو پکار دیا،
زمین دے مور و ملک جس نو پکار دن، آسمان دا بادشاہ، زمین دا بادشاہ، سمندر دیا لہرہ والا دا مشکل کشا، اس نو پکار دیا، اور کو ہائی سمجھ گئی کہ تیرے 8 مان دے پیر نو مسئلہ سمجھ نہیں آئے، تیرے گدی نشین نہیں سمجھا، ملا نہیں سمجھا، خطیب نہیں سمجھا، وہ بھی آکھا کہ پکارن دے لائے کونے جس دا آسمان تے حکم جاری ہے، سمندر دیا لہرہ تے حکم جاری ہے، زمین تے حکم جاری ہے۔ اگلا سوال ذرا سن جو میرا موضوع ہے، میرے نبی دا تعارف ہونے اگر توجہ ہوئے، پیغمبر کریم پوچھا من آنا، کچھ علماء کو من آنا میں کون ہوں، آکھو نا میں درخواست تجھے تھکر لگے من آن حالت میں کیر بدل رہے، من آنا میں کونا تعارف ہے کہ نہیں، کچھ دیو نا میں جاننا میں کونا، پیغمبر کریم پوچھ دن من آنا دسو گو میں کونا، دے گوہنو اللہ لفظ دیتے اگر لگی انتا رسول رب العالمین وانتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین، تسی رب العالمین دے رسول بھی ہو، تے کیڑے رسول وخاتم النبیین، آخری نبی۔ میں آکے دو سمجھ گئی کہ پاکستان دا مولوی نہیں سمجھا، قادیان دا دجال نہیں سمجھا، میرے نبی دا تعارف معجزات بچ بھی بعنوان خاتم الانبیاء آخری نبی، اور دوسرا تعارف ہوتا ہے نا پہچان کے ہوتا ہے، نا پہچان نہیں ہوتا، تعارف ہوتا ہے نا، ایک تا آپ دا نام مبارک ہے محمد، بولو محمد دے پنجی مانے ہیں، تے پنجی معنی میں بندہ غور کرے نا، ہر معنی تو اخذ ختم نبوت دا معنی، موٹی جی گل کون کرا، تسی حمد کر دے ہو، روٹی تو پہلے جا آخر، پہلے حمد کر دے، ماشاءاللہ اس کو پتہ نہیں نہ بولے کوڑے رومانہ رو چپ چکی، آخر دی حدیث سے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا، میں کہتا حمد جڑی ہوندی ہے اکثر آخر تو ہوندی ہے، اس حد سے جلے آخری کتاب دا افتتاح ہے نا تو شروع ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آخری کتاب دا افتتاح ہے، الحمدللہ رب العالمین ابتدائی ہے، تے محمد وچ بھی حمد ہے، وہ نہیں سمجھا، جڑا حمد آندھی آخر تے تو محمد آدھی حسن ہے جڑا آخری نبی ہو، یہ نہیں سمجھا کہ میں انہیں سمجھا دینا، محمد دمانا الذی یحمد مرتا بعد مرہ، محمد دمانا ہی وہ ہستی اور جس دیا تاریخ کا کدے ختم نہ ہو میں، جس دیا تاریخ کا کدے ختم نہ ہو میں، کدے ختم تانا ہو میں، یہ میرے نبی دے بعد کوئی دعا نبی ہو میں، یحمد مرتن بعد مرہ نہیں بڑھتا، پھر اس دوسرے دیا تعریفہ شروع ہو میں، یحمد مرتن بعد مرہ دا کی ماننا، اور محمد دا ایک مان نہیں، او ہستی ہر آن جس دی نئی شان ہو بے، شانہ بچ اضافہ ہو بے، ہر آن اس دی شان بددی رابے، اے شان بددی دائیں راندی ہے کہ نبوت قیامت تک محمد مصطفیٰ دی چلے، یہ آپ دی نبوت جن کتاب ہے، نبی کوئی نمہ ہو بے، پھر محمد بھی نہیں بن دے، اور محمد دمانا
واضح کرنا محمد مصطفیٰ نو بھیج کے اللہ نے وہ حق پورا کر دیتا ہے. اور اللہ دے ذمے حق کی دنیا تے نواں نبی کس نو بناوے؟ آپ دا نا دے وچ بھی ختم نبوت ہے. آکھو یہ انج نہ سمجھ آئے میرے نبی اپنا تعارف آپ کرا رہے ہیں. فرمایا لوگوں میرے 6 نام، ایک نام انا محمد، انا احمد، میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں. بیان کرتے ہوئے آگے فرماندے انل عاقب چھٹا نام، انل عاقب میں عاقب بھی ہاں. اٹھا مسلم شریف بل عاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب آدم چھیکر دے آمن والا جس دے بعد کوئی نواں نبی نہ ہوئے اس نو آدم عاقب. فرمایا میں محمد بھی ہاں، محمد دے معنی وچ بھی ختم نبوت ہے. فرمایا میں عاقب بھی ہاں، عاقب دے معنی وچ بھی لیس بعدہ نبی، جس دے بعد کوئی نبی، بول کوئی نبی. یہ مسلم شریف ہے، اس نو مرزا قادیانی بھی بندہ، بخاری دے مسلم بھی آکتا حدیثہ صحیح ہے. یہ مسلم شریف ہے، اللہ دے رسول دا تعارف ہے. لیسا بعدہ نبی، محمد میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نیا نبی نہ ہو. پھر خصوصیات بھی تعارف ہوں گے. پیغمبر کریم دیا خصوصیات رسول. آپ نے بہت سارے خصائص ہیں، آپ نے خود فرمایا اللہ میں نے بہت ساری خصوصیات دیتی ہیں. مثال دے طور پہ ایک خصوصیت ہے اللہ میری امت واسطے ساری زمین نو مسجد دا مقام دے دیتا. میرے تو پہلے کہ نبی دی شان نہیں. اللہ میری امت واسطے غنیمتاں حلال کر دیتے ہیں. میرے تو پہلے کہ نبی دی شان نہیں. یہ بیان کرتے ہو یہاں کہ میرے محبوب فرماندے ارسلت الی الناس کافہ ختم بی النبیون. اور لوگوں اللہ نے یہ بھی خاص شان میں دیتی. ہر پیغمبر اپنی قوم کے زمانے بستے آیا، لیکن ارسلت الی الناس کافہ میں پوری کائنات بستے نبی بنا کے بھیجا گیا. یا رسول اللہ کے معنی کافہ دا؟ فرمایا ختم بی النبیون، اللہ میں نو بھیج کے نبوت دا دروازے بند کر دیتے ہیں. آپ دی خصوصیات میں بھی تعارف کے لئے خاتم بولنا خاتم النبی جی. اور آئے بڑا تعارف اگر اس سے میں چلا اس وقت بھی اللہ نے فضل نار اور حدیث میں نعمت طور دے 40 حدیث میرے ذہن کھڑی ہے. 40 حدیث چلا پورا. اور حدیثہ بھی عام نہیں، ایک ایک حدیث دی سند میں ذمہ دارا صحیح سند دی حدیثہ جس میں پیغمبر کریم بار بار آخرین حضرت علی آئے. تبوک دی جنگ بخاری شریف دی حدیث ہے. حضرت علی نو آپ نے امیر مقرر کیتا مدینہ میں. منافقہ نے تانا مارا. منافقہ تو پریشان نہ ہوئے کر ایک تو شتونگڑا ہر جگہ تھے. پیغمبر دے تو مانے چاہیے اتنے تو سمجھ لگی سمجھ گیا. اتنے منافقہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہاں یہ توفے ہر جگہ تھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ توانو ذرا تیز کرنا سے اللہ منافق پیدا کہ تسی ذرا تکرے اگر منافق نہ ہوں دے تو تسی بالکل ڈھلے ہو گئے. اس واسطے مشرک ہے نا منافقہ بھی غنیمت سمجھو. یہ بھی تھوڑی بہادری تے جرات کا امتحان ہے. جڑا اللہ دی طرف کوئی امتحان ہوگی اس کو غنیمت ہی سمجھو. یہ سب سے یہ بھی دعا کیتی کرو کہ اللہ منافقہ نہیں آباد رکھے. حسن دیکھیں
اسی تو دعاواں دینے ہیں آواز انسان گالیاں کرتے کوئی گال سنی نہیں اور تو بلکہ قادیانی نہیں کرے گالا نہیں دیتی جیڑا اللہ دے رسول دس کے وہ گزارتے ہیں اور جو کر میرا بھائی حضرت علی نے منافقہ تانا مارا اچھا تسی اتخلقو فی النساء والصبیان یہ اتنی رہ گئی ہیں عورتاں دے بچہ بھی تینوں تبوک تے کیوں نہیں لے کے گئے حضرت علی دے میرا پیرے بہادری دا نشان ہے حضرت علی سنا تے دوڑ کے نبی کریم علیہ السلام دے پاس کہ یا رسول اللہ منافق ہیں پہ اکھتے اچھے ان جملہ سنیں تے ختم نبوت تے مسئلے دی آمیت بھی سنیں پیغمبر کریم فرمایا علی پریشان نہ ہو اما ترضا ان تکون منی منزلت ہارون من موسیٰ علی اس سے خوش نہیں تو کہ جگہ حضرت موسیٰ تور تے گیا کہ ہارون نو پیچھے امیر بنایا ہے یہ کوئی قابل تان گل ہے ہارون نو پیچھے امیر بنایا کہ میں اب تبوک آ رہے ہیں کہ مدینے میں جو تواری ذمہ داری لا کے آئے ہیں اسے تان علی کرے گا جب میں حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون نو پیچھے امیر بنا کے گئے اسی طرح میں تبوک کے جاتے پیچھے امیر عارضی توانو بنائے اسے منافق اور یہ تان کر رہے ہیں تان علی کرے گا اور اہد حضرت علی دی تسلی ہو لیکن اگے ذرا سننا اللہ انہو لیسا بادی نبیون لیکن اے علی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نما نبی نہیں یہ گل کیوں آتی کہ ہارون دی گل آئی نا کہ ہارون تا نبی ہے اللہ دے رسول شبہ دا ارادہ کر رہے ہیں کہ کل کوئی بدبخت انہیں نہ سمجھے کہ میں ہارون نبی جانتے علی بھی نبی ہے توجہ ہے میرے علیہ پاس اتنے بعض لوگوں نے شیطان پر کھلائے انہاں کہتے ہیں کہ خلافت بلا فاصل ثابت ہو حضرت علی نو نبی کا امیر بنا کے گئے پتہ لگا اشہد ان علی ولی اللہ امیر المومنین قاتل المشرکین خلیفتہ بلا فاصل آ گیا میں کہ بچوں شادیاں نال نہ چھیڑ یہ کوئی اور نہیں جڑے تیرے ٹنجروਆਂ تے ڈٹکواں وچ آوے سن ایتھے ڈٹ نہیں چل دے ایک ذاکر مجتہد میں نہ کر لگا اے جڑی حدیث تو پڑھتا ہے سے تھا حضرت علی دی خلافت بلا فاصلے میں اگر ذرا غور کریں او نوے جو سر تلے تیرا تے ڈنگا اتا ہو جامن اے حدیث دلیل ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل نہیں بول خلیفہ بلا فاصل نہیں کیوں حضرت موسیٰ دا خلیفہ بلا فاصل یوشع بن نون حضرت ہارون نہیں پتہ تو سمجھ بھی ہے کہ حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ دی زندگی میں فوت ہو گئے حضرت موسیٰ دے بعد کون آیا یوشع بن نون آئے ہون ذرا پر انت منی اے علی تیری تے میری نسبت جنہیں ہارون تے موسیٰ دی جس طرح ہارون موسیٰ دا وسیع اور جس طرح ہارون حضرت موسیٰ دا خلیفہ بلا فاصل نہیں اے علی تو بھی میرا خلیفہ بلا فاصل نہیں آجا انہا سمجھا بھئی اے جڑے رینٹ والے خطیب ہیں انہوں نے شیخ یہ تو نہیں پتا ایک ایک مرد تے رگ تے ہاتھ رکھسا انشاءاللہ توجہ ہے آگے ہو حالت قیامت تک جانے پھر ایک میرا واپس آمنے توجہ کر اے حدیث بخاری میں اور ایک حدیث مسند احمد اے حدیث آئی اتھے لفظ اللہ انہو لا نبوت بعدی
مگر میرے بعد نبوت کوئی نہیں، لا نبوت بعدی، اے میرے نبی دا فرمان۔ اور اسی طرح اٹھا بخاری، پیغمبر نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی، خبردار الا انہو لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سیکون الخلفاء فیکثرون۔ میرے محبوب نے فرمایا انبیاء بنی اسرائیل دی سیاست بنی اسرائیل نے نبی کر دے ایسا کوئی تو ڈالی تابوتی سیاست نہیں، نبیوں دی سیاست دا معنی اللہ دے نظام نو اللہ دی زمین تے نافذ کرنا، یہ انبیاء کرتے رہ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھنا کلما حلق نبی، جب بھی کوئی نبی پہ موت آتی تھی جو ہے خلفہ نبی، اس کا خلیفہ نبی بنتا تھا۔ توجہ کر تمہیں جملہ دوں، خلافت چلتی کب ہے؟ جب نبی پہ موت مانو۔ کلما حلق نبی خلفہ نبی، خلافت کب چلتی ہے کہ پہلے نبی پہ کیا مانو؟ اچھا بول کیا مانو؟ عقیدہ حیات النبی دا کہ نعرے خلافت رکھتا تھا۔ ناراض نہ ہو کہ نبی زندہ ہے تو پھر ابو بکر خلیفہ ہی نہیں۔ خلافت مطلقہ دی گل ہے، نیابت عارضی دی گل نہیں۔ خلیفہ بنتا کہاں کہ نبی کے موت ہے کلما حلق نبی خلفہ نبی۔ جنہاں لوگاں دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم آج بھی دنیاوی حیات نال زندہ، سب تو پہلا انہاں دے اعتراض ہے اور خلافت ابو بکر صدیق دے منکر، خلافت فاروق عثمان علی حسن معاویہ دے منکر، کیونکہ اصل زندہ ہوئے خلیفہ بن سکدا، اچھا بول بن سکدا نہیں۔ ایک مقام پہ میں بیان کیتا ہے، ایک مولوی جواب دیتا اصل زندہ ہوئے خلیفہ نہیں بن گئے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں آکے پترہ درخت ہوئی سنبھال، اتھے فی الارض خلیفہ، کس دا خلیفہ؟ کس دا خلیفہ؟ مفسرین کے دو قولیں اٹھا ابن کثیر، انی جائل فی الارض خلیفہ، ایک تا ایک خلیفہ دے کنو مراد مطلق انسان، انساناں نو اللہ بنایا انجے کہ نسل تو بعد نسل آتی، ایک نسل گئی دوسری اتی جگہ تے آئی، ابا گیا تے پتر آیا، پتر گیا تے ان دا پتر آیا، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اگر تواڈے سارے پچھلے آبادی لڑی جیندی بیٹھی ہوئے اللہ جانے تو سا کتے پاؤ، یہ بھی اللہ نعمت دے طور تے قرآن ذکر کیتا کہ ایہو جئی مخلوق میں بنامنی ہے ایڈی ایک دوے دی خلیفہ ہو سی، ایک نسل آسی او جاسی دوئی آوے سی۔ ایمان الراتی ذرا سوچ کے سنائے، سمائے پہ کھڑے 6 ماہ زیادہ پچھلے جیتا ہوئے تو ان کو بامن دی جا ملے، اس نے تو بڑے روندے ہو، لیکن شکر کرو جو ابا بیندے تھے پتر دی کوئی آمی کے دوری، یہ ابا ہوئے تو پتر نو پوچھے کون؟ توجہ ہے خلیفہ کس دا؟ مطلق انسان۔ آدم ہوئے کیا بھی اللہ دا خلیفہ نہیں کہ اللہ دا نائب بن جاوے، خلیفہ تنفیذ احکام دے، احکام دی تنفیذ بھی خلیفہ، اللہ دا نیابت یا خلافت اللہ علی نہیں کہ اللہ کدے چلا گیا، تنفیذ مقام تنفیذ احکام بھی خلیفہ ہے۔
میں اب یہ کیتا اصل زندہ ہوئے موجود ہوئے خلیفہ بن سکتا اچھا بول بن سکتا کہ خلافت راشدہ منن آستے میرا بھائی پہلے مماتی بننا پوسی ہے یہ مماتی نہیں بننا نا کہ حق چار یار دے نعرے چھڑ دے خلافت راشدہ دے نعرے چھڑ دے خلافت جلدی تا لیکن آج پھٹا دور آگئی ہے ایک مولوی آکے ہیں کہ حیات النبی تے اجماع میں کری حیات علمانہ دے لکھے حیات میں کہ مولوی صاحب تھوڑا جی حیات کرا علماء موجود ہیں سارے اصول دیا کتابیں لکھا ہے کہ اجماع دی حجت ہستے شرط ممات النبی نبی زندہ ہوئے تا اجماع شریع حجت بن دئی گئی اصول شاشی تو لے کے اسامی ساری کتابیں اٹھا کے اجماع حجت کائیں بعد ما توفی النبی اور نبی زندہ ہوئے تا اجماع حجت نہیں اس واسطے اجماع حجت نہیں کہ پیغمبر دے کولوں پوچھنا ممکن ہے پیغمبر دے کولوں پوچھنا بولنا پوچھنا تو نہیں بول رہے تھکی ہے پوچھنا ممکن ہے تے موت دے بعد نبی کولوں پوچھنا ممکن ایمان نال دسو پوچھنا ممکن تے اے جڑے تھوڑے پاکستانی مولوی آتے ہیں کہ مرن تو بعد بھی ایسا مراقبت گپ شپ لینے ہیں تو ایک مولوی آدھا کہ میں اتنے جا کے مشورہ بھی کرتا ہوں بھی مریم نواز نال کی چرنے ہیں بلاول نال کی چرنے ہیں آدھا گھنٹہ اتنے مشورے بھی کر کے آندھا ایمان نال دا سسی سیاسی لوگ کہانی موجودہ سیاست اللہ اتنا تا ایمان نال دسنا موت دے بعد پیغمبر تو مسئلہ پوچھا جا سکتا مشورہ کیتا جا سکتا بولنا اچھا بول تیرے مولوی اٹھیں جا میرے نبی دے صحابہ جی حضرت عثمان تے پریشان بیٹھے حضرت عمر آئے سلام کیتا جواب بھی نہیں ملا حضرت صدیق نو نال لے کے آئے مشکات پیا بڑھتا پوچھیا سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا حضرت عثمان آدھر واللہ ما شعورتو اللہ دی قسم میں کوئی پتہ نہیں جو اللہ دے نبی حضرت عمر تو گزرے بھی ہیں یا نہیں کیوں پتہ نہیں کہ میں ایک غم میں چاہاں مسئلہ ہے پیغمبر کریم دنیا تو چلے گئے کہ میرا ایک مسئلہ بچے رہ گیا جڑا آپ کو پوچھنا آئی کہ مدینے سے بیٹھے کوئی مولوی ہے کہ میں ہوں کہا کہ مشورہ کریں اگر صدیق اتنی آکھا یا لمبیاء و آیاء فی قبورہم چالو عمر اور قبر نیڑے ہی پوچھ لے فرمایا نہ میرا یارہ پریشان نہ ہوں میں مسئلہ کے بے اکھے مسئلہ ہے جو اسلام دے شعبے بڑے ہیں لمبا چوڑا سلسلہ ہے لیکن گل مکسی کی تھے وہ گل دس جتھے گل مک جانی ہے نجات ہونی ہے وہ کیڑا مسئلہ ہے ابو بکر صدیق فرمایا میں اللہ دے نبی کو لو پوچھی پھر دا اللہ دے رسول فرمایا گل مکڑی اتنے تے نجات اتنے ہومنی ہے اس کلمے تے جڑا کلمہ میں ابو طالب تے پیش کیتا تے اس نہیں مننا یہ او کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پکارے سننے والا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں داتا دستگیر کوئی نہیں الا اللہ اللہ دے سوا گل کتھی مکڑیاں کتھے حضرت عثمان تو نہیں پوچھ سکتے حضرت علی معاویہ دے اختلاف ہوئے انہاں تو مشورہ نہیں کر سکتا توجہ حضرت عمر رو رہے اگر یار سود کے کچھ مسئلے میں پوچھنے ہیں کہ خرج رسول اللہ من الدنیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے میرے سود کے مسئلے پھنس گئے ہیں وہ میں کس کو لو پوچھا
حضرت فاروق اعظم تے موت دے بعد نہیں پوچھ سکتا کہ تیرے لنڈے مولوی مشورے کر دے، پھر بھی تو آنے مسلمان ہیں، یہ امت دے رہبر ہیں، علی معاویہ نہ پوچھ سکیں، عمر عثمان نہ پوچھ سکیں، ابو بکر صدیق وہ پریشانوں میں تے مسئلہ نہ پوچھ سکیں، کون ہے تیرا ملہ جڑا دے موت دے بعد کوئی پاکستان بائے کے تے کوئی مدینے بائے کے میں مشورے بھی کرانا تے مسئلے بھی پوچھانا، اگر اے بے ایمان نہیں تے بے ایمانہ دے سر تے 12 سے تھوڑے ہی ہوئے برادرہ میں اب ختم نبوت علیہ موضوعیتہ سے کدھر چلنا ہی نہیں آج اب تھی آج توجہ کر میرا بھائی، قیامت دا میدان نہیں تو سر کر قیامت دا میدان نہیں، ساریاں قومہ جمع ہو رہی ہیں، آدم علیہ السلام دے کول اتو جواب ملتے ہیں لستو لہا کہ کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ ادعو اللہ، اے بابا اللہ کو لو دعا کرو جو حساب کتاب شروع ہوئے، سخت گرمی حساب نہیں شروع ہوئے، حضرت آدم سے لستو لہا، اے میری جرت دے نہیں، میرے اندر کے ایک چیز جرت دے حوصلہ نہیں کہ اللہ رب العزت کا جلال ہے، میں تے نہیں بول سکتا، آدم گھٹنا دے پھل گروے سن، ساریوں تو حضرت ابراہیم دے کول جواب ہے لستو لہا، حضرت موسیٰ کول لستو لہا، حضرت عیسیٰ کول سارا میدان محشر پھر رہے ہیں، بچے یہودی، بچے عیسائی، بچے قادیانی، بچے مسلمان، بچے ہندو، ساری کائنات نسل آدم میدان قیامت پھر رہی ہے کہ کس واسطے کوئی بندہ آج دعا کرے کہ حساب کتاب شروع ہوئے، تم ذرا اپنے عقیدہ بھی بے پیر خدا میرے سیدھے جنت ہوئی پا فلانا اے ہو جاتی تے تو اللہ دے نبی کم دیتا ہے، بولا نے بار ڈھائے رہے قرضے پر رب و غضبہ، آج اللہ دا جلال ہے، ساڑھے میں کوئی جرت نہیں کہ اتنی دعا کریے، ساری کائنات پھر پھرا کے ملا کے، پچھے مرزا دجال بھی، مسلمہ کذاب بھی، سارے کافر دجال بچے پہ پھر دن، تے آگے محمد مصطفیٰ دے کول میدان محشر ساری انسانیت جمع ہون تمہید کر رہے ہیں، تمہید رکھے ہیں، کن تمہید ہے؟ تمہید کیا ہے؟ اگر انت رسول اللہ، مسلم دے لفظ نہیں، انت رسول اللہ بخاتم الانبیاء، تسی اللہ دے رسول بھی آؤ کہ اگے بولو خاتم الانبیاء، آخری نبی، آخری رسول، سارے پیغمبر خاتم الانبیاء، یہ بخاری دے لفظ انت رسول اللہ وخاتم النبیین، تسی اللہ دے رسول بھی ہو، کیڑے رسول؟ آخری نبی، آج تے مرزا بھی من گئی ہے، سکھ تے ہندو یہودی بھی من گئے، نال اللہ دست دیتا ہوئے کائنات والو، میرے نبی دا تعارف دنیا میں بھی خاتم الانبیاء دے عنوان نال، عالم ارواح بچ بھی خاتم الانبیاء دے عنوان نال، تے میدان قیامت بچ بھی خاتم الانبیاء دے عنوان نال۔ میرا تیسرا نمبر پورا ہوگی کہ آپ در تعارف ہی کہہ بے خاتم العنوان ہے، یہ خاتم الانبیاء۔ اگلے نمبر مختصر چوتھا نمبر تکڑا نہیں ہے، چلو 2-3 منٹ تلاش چوتھا نمبر علماء اور طلباء سے عرض کریں، چوتھا نمبر قرآن مقدس دے وچ ایک 100 آیت کھڑی ہے ختم نبوت، اکثر مولوی آدھے ہندے دے سیندے نہیں،
یہ اللہ دے فضل نالے فقیر ہی تو کر سکتے ہیں۔ اکثر مولویاں کی رسالہ پڑھا مفتی شفیع صاحب دا، اسے چنا لکھا 100 آیت، بس پڑھ کے شروع جی 100 آیت ہے کتنے پتہ چلتا اتا کوئی نہ۔ اور یہ بھی سن لو 8 عنوان ہیں، انہاں 8 عنوانہ دے نال 114 آیت ہے ختم نبوت دی ہے۔ صرف مثال دے رہی ہے۔ نمبر 1 قرآن مقدس کا ایک مضمون ہے، تقریباً 32 ایتہ قرآن دیا ایک مضمون بیان کر رہی ہے، اور وہ توجہ کر وہ مضمون کے بے 32 آیات دا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات اور فلاح موقوف کی تا تو بیعت ایمان دا منڈا۔ یہ لفظ میں بولے عنوان وقت بیان کرتے رہی ہو کہ نجات و فلاح موقوف ہے دو بیعت منن نال، ایک بئی میرے نبی تے آمن علی تے ایک بئی میرے نبی تو پہلے آمن۔ مثال دے طور پہ سورہ بقرہ ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من اور وما انزل من قبلک، آپ پہ بھی ایمان لاتی ہیں، یعنی آپ کی طرف جو چیز نازل ہوئی بھئی اس پہ بھی ایمان لاتی ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لاتی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، اور قیامت کے ساتھ بھی ایمان لاتی ہیں۔ یہ آگے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کتنیاں چیزاں تے نجاتے محمد تے آمن والی بھئی تے پچھلا تے آمن والی بھئی۔ میرا بھائی ایک جملہ سن کے خدا دے فضل نال کئی مل گئی مسلمان۔ میرا سوال ہے کہ اللہ نے قیامت دی نجات بند کر دیتی ہے حسر المحجین میں دو بیعت دے اندر کہ جیڑا بندہ میرے نبی تو پہلے نبیاں تے جڑی بئی آئی اس نو مندہ کہ محمد مصطفیٰ کے آمن والی بئی نو مندہ وہ ہدایت تے بھی ہے جن کو کامیاب بھی ہے۔ اور تو لفظ کہ اگر میرے نبی دے بعد بھی کوئی بئی آمن ہے کہ کوئی نبوت کا سلسلہ چلنا تو پھر دو بیعت نجات موقوف ہو ہی نہیں سکتی، دو بیعت فلاح موقوف ہو ہی نہیں سکتی، دو بیعت فلاح نجات موقوف ہونا اس کا دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد بیعت سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نواں نبی بھی نہیں تے نبی بئی بھی نہیں۔ یہ 32 ایتہ کا عنوان ہے۔ پھر اللہ نے ایک مضمون ذکر کیا جس میں میرے نبی دی بعثت عامہ نو بیان کیتا۔ بعثت عامہ کس طرح؟ فرمایا کائنات والو پہلے انبیاء دی نبوت خاص زمانہ دعوت خاص زمانہ واسطے خاص قومہ واسطے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رسالت بھی عام، آپ دی دعوت بھی عام، آپ دا نصاب بھی عام، اور عام عمر دا مطلب نبوت تو بعد قیامت تک دے لوگاں واسطے آپ دی دعوت، قیامت تک دے لوگاں واسطے آپ دی رسالت، قیامت تک دے لوگاں واسطے آپ دا نصاب تے کتاب اے عام رکھا۔ اس سے قرآن مقدس دا متعدد مضمون موجود ہے۔ مثال دے طور پہ میرے نبی کی رسالت کا تذکرہ آیا، قرآن بولا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ الناس قیامت تک جتنے لوگ آسن